لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اور تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تیرے پاس پیدل اور سواریوں پر دور دراز علاقوں سے آئیں گے۔ قریباً 4,500 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں لوگ دین و دنیا کی بھلائی اور رب کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے دنیا کے کونے کونے سے مکہ معظمہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا واحد حج 10 ہجری میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you students? Today we read and learn about our lesson number 7, حج and عمرہ پارٹ 2. اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو لیسن پڑھا تھا حج عمرہ کے تعلق سے، اس کے اندر انٹروڈکشن کا معاملہ تھا، معلومات آپ کو دی گئی تھی، انفارمیشنز دی گئی تھی. لیکن اب جو لیسن ہم شروع کریں گے یہ میتھڈ آف حج ہے. ہم اس میں میتھڈ آف عمرہ پڑھ چکے ہیں، اس لیسن میں ہم میتھڈ آف حج پڑھیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ حج کس طرح کیا جاتا ہے، کس انداز میں کیا جاتا ہے، اس کے کیا مراحل ہیں، کیا اسٹیپس ہیں. تو لیسن شروع کرنے سے پہلے دعائیں پڑھ لیں، اس کے بعد ہم لیسن کی شروعات کرتے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. So now we read about method of Hajj. حج کا طریقہ. حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو مکہ سے کافی دور پہلے ایک متعینہ مقام یعنی میقات پر پہنچ کر احرام باندھتے ہیں. میقات سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جب مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں
بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ عظمت والے کی اور اس کی بزرگ ذات اور اس کی قدیم سلطنت کی شیطان مردود سے۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ جیسے ہی مسجد حرام میں داخل ہوں گے کہ کوئی مسجد ہے اس میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھی جائے گی، جیسے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھتے ہیں۔ جو ہی خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سیدھے حجر اسود کے پاس جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ پر نظر پڑی اور پھر بالکل سیدھے حجر اسود کی طرف بڑھے، حجر اسود کے پاس پہنچ کر استلام کرتے ہیں اور استلام کر کے طواف شروع کر دیتے ہیں۔ اس طواف میں مرد کے لیے اجتباء مسنون ہے۔ اجتباء یعنی اجتباء اپنی چادر کا درمیانی حصہ دائیں بغل کے نیچے سے اور اس کے دونوں کناروں کو بائیں کندھے کے اوپر لے کر اور دایاں کندھا کھلا چھوڑ دینے کو اجتباء کہتے ہیں۔ دایاں ہاتھ کھلا، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں احرام باندھتے ہوئے لوگوں کو، تو دایاں کندھے کھلے ہونے کو اجتباء کہتے ہیں۔ تو یہ طواف شروع کرنے سے پہلے طواف میں اجتباء کر لیا جائے، یعنی چادر کو دائیں کندھا کھول کر کے بائیں کندھے پہ ڈال لیا جائے۔ یہ بھی مسنون ہے کہ صرف ابتدائی 3 چکروں میں رمل کرے۔ رمل یعنی سینہ تان کر اور قدم سے قدم ملا کر تیزی کے ساتھ چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ سینہ تان کر قدم سے قدم ملا کر تیزی سے چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ ابتدائی 3 چکروں میں کرے۔ 7 چکر پورا کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ اسے طواف قدوم یا طواف تحیہ کہتے ہیں۔ طواف قدوم یعنی جیسے ہمارے قدم پہنچے، یا طواف تحیہ یعنی تحیہ سلام کو بولتے ہیں، التحیات للہ، اسے ہم لوگ نماز میں کہتے ہیں۔ تو اسی سے نام رکھا گیا ہے طواف قدوم، کہ آتے ہی ساتھ جو طواف کیا جائے، پہنچتے ہی ساتھ جو طواف کیا جائے، اسے طواف قدوم یا طواف تحیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سعی بین الصفا والمروہ کرتے ہیں۔ اگر ایام حج سے پہلے پہنچیں اور حج تمتع کی نیت ہو تو احرام کھول لیتے ہیں، اور اگر حج قران یا حج افراد کی نیت ہو تو احرام نہیں کھولتے ہیں۔ ایام حج آنے پر 8 ذی الحجہ کو دن نکلنے کے بعد سب لوگ منا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں ایک پہاڑ جبل نور ہے۔ اسی پہاڑ کی چوٹی پر غار حرا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ جب منا کی طرف جائیں گے تو راستے میں وہ پہاڑ پڑے گا جو جبل نور کے نام سے مشہور ہے۔ اسی پہاڑ میں وہ غار ہے، غار حرا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ منا میں 9 ذی الحجہ کی صبح تک ٹھہرتے ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوں گے اور 9 ذی الحجہ کی صبح تک منا میں ٹھہریں گے۔ پھر عرفات کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ عرفات میں ایک بڑا بابرکت پہاڑ ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں۔ سورج ڈھلنے پر مسجد نمرہ میں امام خطبہ دیتا ہے۔ ظہری کے وقت ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ قصر پڑھاتا ہے۔ پھر امام اور حجاج خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے دعا، مناجات اور گریہ وزاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ خوب دعائیں کرتے ہیں، خوب اللہ کے آگے گڑ گاتے ہیں، اور اللہ سے اپنی تمنائیں اور اپنی گناہوں کے بارے میں اور اخروی کامیابی کے بارے میں خوب دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے اچھی دعا جو میں نے
اور مجھ سے پہلے انبیاء نے مانگی ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن حدیث میں مذکور ہر دعا پڑھی جا سکتی ہے اور ہر طرح کی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، اور وہ اس دن قریب ہوتا ہے اور فرشتوں سے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ یعنی جب میدان عرفات میں بندوں کا ازدحام ہوتا ہے، ہر کوئی گلگلا کے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخری انداز میں کہتے ہیں، کوئی میرے بندے ہیں، یہ میرے در پر آئے ہیں، بولے کیا چاہتے ہیں، میں ان کی ساری مرادیں پوری کروں گا۔ یہ مسلم شریف کے روایتیں ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی سب لوگ مزدلفہ پہنچ کر ڈیرا ڈالتے ہیں۔ مزدلفہ میں عشاء کا وقت ہونے پر امام مغرب اور عشاء دونوں وقت کی نمازیں ایک ساتھ قصر پڑھاتا ہے۔ 10 ذو الحجہ کی صبح اجالا ہونے کے بعد منا کے لیے چل پڑتے ہیں۔ مزدلفہ اور منا کے درمیان ایک وادی پڑتی ہے۔ مزدلفہ اور منا کے درمیان ایک وادی پڑتی ہے، ایک ویلی پڑتی ہے جسے وادی محصر کہتے ہیں۔ وادی محصر، اسی وادی میں ابرہہ کا لشکر کنکریوں سے ہلاک کیا گیا تھا، جو نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا۔ اس وادی میں قیام کرنا ممنوع ہے، یعنی اس وادی میں رکنا ممنوع ہے۔ جو بڑی ہم نے کہانی جو پہلے پڑھی تھی کہ ہاتھیوں کا لشکر ابرہہ لے کر کے آیا تھا کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو اسی وادی میں اس کو ہلاک کیا جاتا ہے جو مزدلفہ اور منا کے درمیان ہے۔ تو اس وادی میں نہیں رکنا چاہیے، ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ منا میں کچھ فاصلے پر 3 ستون بنے ہوئے ہیں۔ اب منا پہنچ گئے تو منا میں کچھ فاصلے پر 3 ستون بنے ہوئے ہیں۔ ان ستونوں کو جمرات کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام جمرہ اولا، دوسرے کا نام جمرہ وسطیٰ اور تیسرے کا نام جمرہ عقبہ ہے۔ عربی زبان میں جمرہ کنکری کو کہتے ہیں، جس کے جمع جمرات ہے۔ چونکہ ان ستونوں کو کنکریاں ماری جاتی ہے، اسی لیے انہیں جمرات کہتے ہیں، اور انہیں کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی کہتے ہیں۔ رمی جمرات۔ رمی دراصل اس واقعے کی یادگار ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے نکلے تو شیطان نے بار بار ورغلایا، اور آپ علیہ السلام اس کے بہکاوے میں نہ آئے اور اظہار لعنت کے طور پر کنکریاں پھینکی کہ یا بھاگ جا میرے پاس سے۔ اظہار لعنت کے طور پر کنکریاں اس کے اوپر پھینکی۔ رمی کے ذریعے حجاج گویا یہ عزم کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح شیطان کو ناکام کر دیں گے اور لعنت کرتے رہیں گے۔ وہاں کنکریاں مار کر گویا حاجی حضرات یہ عزم کرتے ہیں کہ اپنے قریب اب شیطان کو پھٹکنے نہیں دیں گے اور اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ منا پہنچ کر جمرہ عقبہ کو 7 بار کنکریاں مارتے ہیں اور ہر بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پہلی کنکری مارتے ہی تلبیہ کہنا بند کر دیتے ہیں۔ ابھی تک اٹھتے بیٹھتے ہر وقت تلبیہ کے الفاظ ہماری زبان پر جاری رہتے ہیں، لیکن کنکری مارنے کا عمل شروع ہوا تو اس سے پھر تلبیہ کہنا بند کر دیتے ہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرتے ہیں، سر مڈاتے یا بال ترشواتے ہیں اور حالت احرام سے نکل آتے ہیں، پھر مکہ آ کر طواف زیارت کرتے ہیں۔ اس کے بعد منا واپس جاتے ہیں، وہاں 2 یا 3 دن قیام کرتے ہیں۔ ہر روز زوال کے بعد تینوں جمرات کو 7 بار کنکریاں مارتے ہیں۔ ابتدا جمرہ اولا سے کرنی چاہیے، اسی کے قریب مسجد خیف واقع ہے۔ پھر منا سے واپس آ کر اپنے وطن روانہ ہونے سے پہلے آخری طواف کرتے ہیں، اسے طواف الوداع کہتے ہیں۔ یہ گویا مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے ہوئے رخصتی طواف ہوتا ہے۔ ملتزم یعنی چمٹنے کی جگہ خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، چمٹنے کی جگہ۔ اس مقام پر خاص طور پر دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس سے چمٹ کر
اللہ کے حضور روتے گڑگڑاتے اور دعائیں مانگتے ہیں، پھر محبت اور حسرت بھری نگاہیں ڈالتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ پہن کر صرف دو کپڑے میرا وہ چیختے پھرنا، وہ پوشش یاد آتی ہے، وہ نعرہ یاد آتا ہے۔ جہاں جا کر میں سر رکھتا، جہاں میں ہاتھ پھیلاتا، وہ چوکھٹ یاد آتی ہے، وہ پردہ یاد آتا ہے۔ کبھی وہ دوڑ کر چلنا، کبھی رک رک کے رہ جانا، وہ چلنا یاد آتا ہے، وہ نقشہ یاد آتا ہے۔ کبھی وحشت میں آ کر پھر صفا پر جا کے چڑھ جانا، وہ مسعی یاد آتا ہے، وہ مروہ یاد آتا ہے۔ کبھی چکر لگانا، حاجیوں کی صف میں لڑ بھڑ کر، وہ دھکے یاد آتے ہیں، وہ جھگڑا یاد آتا ہے۔ کبھی پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کعبے کو حسرت سے، وہ حسرت یاد آتی ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ کبھی جانا مینا کو اور کبھی میدان عرفہ کو، وہ مجمع یاد آتا ہے، وہ صحرا یاد آتا ہے، وہ پتھر مارنا شیطان کو تکبیر پڑھ پڑھ کر، وہ غوغا یاد آتا ہے، وہ سودا یاد آتا ہے۔ مینا میں لوٹ کر قربانی کرنا میرا دمبے کو، وہ سنت یاد آتی ہے، وہ فدیہ یاد آتا ہے۔ مینا سے سر منڈا کر دوڑ جانا میرا کعبے کو، وہ زیارت یاد آتی ہے، وہ جانا یاد آتا ہے۔ مینا میں رہ کے راتوں میں دعائیں مانگنا میرا، وہ نالے یاد آتے ہیں، وہ گریا یاد آتا ہے، وہ رخصت ہو کے میرا دیکھنا کعبے کو مڑ مڑ کر، وہ منظر یاد آتا ہے، وہ جلوہ یاد آتا ہے۔ مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد